30 اپریل کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا بتی گل احتجاج۔ پہلگام حملے پر سرگرمیوں کو موقوف کرنے کے بعد احتجاج کا دوبارہ آغاز۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ متنازع وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف اپنی جدوجہد کو نئی توانائی بخشتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 30 اپریل کو ملک گیر علامتی احتجاج بتی گل کے عنوان سے منانے کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ نے ملک بھر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ رات 9 بجے سے 9:15 تک اپنے گھروں، دکانوں اور دفاتر کی روشنیاں بند رکھیں تاکہ یکجہتی اور پرامن مزاحمت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب بورڈ نے پہلگام یعنی جموں و کشمیر میں حالیہ دہشت گرد حملے کے شہداء کی تعظیم میں اپنی احتجاجی سرگرمیوں کو عارضی طور پر مؤخر کرنے کے بعد اپنی تحریک کو از سر نو منظم کیا ہے۔ یہ سانحہ، جس کی ہر طرف سے مذمت کی گئی، وقف ترامیم کے خلاف بڑھتی ہوئی قومی بیداری کو وقتی طور پر پس منظر میں دھکیل چکا تھا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے واضح کیا کہ یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن اور اجتماعی بیداری کا مظہر ہوگا۔ انہوں نے کہا، یہ خوف کا اظہار نہیں بلکہ عزم کا پیغام ہے۔ ہماری جدوجہد عدل اور آئین کی بنیاد پر ہے۔ بتاتے چلیں کہ وقف تحریک کو ملک بھر میں غیر معمولی حمایت حاصل ہو رہی ہے، خصوصاً دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں منعقدہ تحفظ وقف کانفرنس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف مذاہب کے پیشواؤں اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں بشمول مسلمان، عیسائی، سکھ، دلت اور حزب اختلاف کے ارکان پارلیمان نے وقف ترامیم کی واپسی کی حمایت کا عہد کیا۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے ولولہ انگیز خطاب میں کہا کہ یہ معاملہ محض قانونی نہیں بلکہ مذہبی آزادی کے وجودی خطرے سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، آج ہم شیروانی پہن کر آئے ہیں لیکن ضرورت پڑی تو کفن پہننے کو بھی تیار ہیں۔ آج گھڑی پہن کر آئے ہیں، کل ہتھکڑی بھی پہننے سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی جماعت سے آگے بڑھ کر دیگر برادریوں کو بھی وقف ترامیم کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا، اسلام میں اکثریت یا اقلیت کا کوئی تصور نہیں۔ مولانا نے ترامیم میں حدود اراضی یعنی لمیٹیشن ایکٹ اور آثار قدیمہ کے محکمے یعنی ASI کو وقف املاک کے اخراج کا اختیار دینے جیسے نکات پر شدید تنقید کی۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورا، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے نے ملک کے امن پسند عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ طوفان ہے جو اس سانحے کے بعد نفرت، تعصب اور بے انصافی کے روپ میں اٹھا ہے۔ ملک بھر میں مسلم فوبیا کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور حکمران جماعت BJP سمیت مرکزی حکومت کے بڑے چہرے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ خاموشی محض بے حسی نہیں بلکہ قومی اتحاد و سلامتی کے خلاف خطرناک سازش کی علامت بن چکی ہیں۔ 1947 کی تقسیم ہو یا 2020 کے دلی فسادات، تاریخ گواہ ہے کہ جب حکمران اور اشرافیہ فرقہ واریت کی مذمت کرنے کے بجائے اسے جواز بخشنے لگیں تو ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ 1984 کے سکھ مخالف فسادات، بابری مسجد کی شہادت کے بعد فسادات اور 2002 کے گجرات فسادات اسی المناک روایت کی کڑیاں ہیں جہاں انصاف کا جنازہ نکالا گیا، اصل مجرمین بچ نکلے اور معصوموں کا خون بہایا گیا۔ آج ایک بار پھر وہی پرانا زخم تازہ ہو رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار نرمنیو چوہان خبردار کرتے ہیں کہ میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم منظم طریقے سے فرقہ وارانہ پروپیگنڈا پھیلانے میں ملوث ہیں اور انتہا پسندانہ بیان بازی کو معمول بنا کر معاشرتی زہر گھولا جا رہا ہے۔ چوہان کے مطابق کشمیر کا حتمی حل جیسے الفاظ محض اشتعال انگیزی نہیں بلکہ نسل کشی کی منصوبہ بندی کا خطرناک اشارہ ہیں۔ اگر تاریخ کے خونی ابواب سے سبق نہیں سیکھا گیا
تو ہم خود اپنے زوال کا حصہ بن جائیں گے۔ وزیر اعظم مودی نے پہلگام حملے کے بعد سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے بھارت واپسی تو اختیار کی، مگر کشمیر جا کر زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے بہار میں انتخابی ریلیوں کو ترجیح دی۔ اسٹیج پر دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا اعلان تو گونجا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ماضی میں پلوامہ، بالاکوٹ یا چٹی سنگھ پورہ جیسے سانحات کے اصل مجرموں کو سزا دی گئی؟ حقائق اس بات کا چیخ چیخ کر انکار کرتے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد 200 نوجوانوں کی اندھا دھند گرفتاری، گھروں کی مسماری اور میڈیا کے جشن نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ یہاں مجرم تلاش کرنے کے بجائے مظلوموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جرم ثابت ہونے پر ہی سزا دی جائے، ورنہ ہر انتخابی کارروائی دہشت گردوں کے ایجنڈے کو ہی تقویت دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، کیا وہ واقعی مجرم تھے، اور جرم کا تعین کون کرے گا؟ دہشت گردی میں ملوث افراد کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، مگر اس سے قبل جرم کی تحقیقات کریں، شواہد اکٹھے کریں اور ان پر مقدمہ چلائیں۔ اگر مقدمہ ٹھوس ہے تو انہیں مجرم ٹھہرائیں اور انہیں قانون کی طرف سے مقرر کردہ سزا دیں۔ جب کوئی معاشرہ انسداد دہشت گردی کے مقابلے شفاف جانچ اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے کھوکھلے انصاف کے نعروں کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا فائدہ دہشت گردوں اور ان کے ہینڈلرز کو ہوتا ہے، اور مہذب قومیں دہشت گردی کے واقعات سے اس طرح نہیں نمٹتی ہیں جس طرح پہلگام دہشت گردانہ واقعے کے بعد کھوکھلے نعروں، انتقامی جذبات کو بھڑکایا گیا اور اقلیتوں کی نسل کشی کے لیے ماحول سازگار کیا جا رہا ہے، وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ یہ صورتحال صرف اقلیتوں کے لیے نہیں بلکہ ملک کے ہر ایک باشعور شہری کے لیے چیلنج بن کر سامنے آئی ہے کہ کیا ملک کو اس آگ سے بچا سکیں گے؟ فرقہ وارانہ نفرت کا موجودہ سیلاب صرف اقلیتوں کے لیے نہیں بلکہ ہر باضمیر شہری کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم خاموش تماشائی بن کر تاریخ کے سیاہ باب میں شامل ہوں گے یا بروقت آواز بلند کر کے ملک کو تباہی کے دہانے سے بچائیں گے؟ تو ناظرین، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔